بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@digicom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے 2 ہفتوں سے حضرت سلیم بن جابر حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا بیان چل رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی وصیت، کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس درخواست کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسری نصیحت جس کا بیان پچھلے اتوار کو کسی قدر ہوا تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا۔ اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح پچھلے اتوار کو بندے نے عرض کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بسا اوقات شیطان انسان کو یوں بہکاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی دیکھنے میں جو چھوٹی نظر آ رہی ہے اور اس کے کرنے کا موقع بھی ہے، تو شیطان یوں بہکاتا ہے کہ تم سے بڑی بڑی نیکیاں تو ہو نہیں پائیں، یہ چھوٹی سی نیکی کر کے کیا کرو گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس نیکی سے محروم رہ جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ نیکی کر لیتا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے اس کے باقی اعمال و اخلاق کی بھی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ تعجب نہیں کہ اللہ جل جلالہ جو نقطہ نواز ہیں اسی ایک نیکی کی برکت سے اس کی نجات کر دیتے ہیں۔ تو ایک پہلو اس کا پچھلے اتوار میں نے مختصراً یہ عرض کیا تھا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہے، کہ یہ بات تو میں نے جو بتلائی تھی، ان لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ جو بڑی بڑی نیکیوں سے محروم ہیں، تو کہتا ہے بڑی نیکیاں تو تم سے کی نہیں گئی، یہ چھوٹی سی کیا کرو گے؟ اس طرح بہکاتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے اور نماز، روزہ، فرائض، واجبات اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انجام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے کام میں مصروف ہیں کہ جو بڑے نظر آتے ہیں، ان کو شیطان دوسری طرح مارتا ہے۔ ان کو اس طرح مارتا ہے کہ بھائی تم تو ماشاءاللہ بڑے عالم ہو اور تمہیں صبح سے لے کر شام تک تمام کام تمہارے دین ہی کے کام ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم تم دے رہے ہو، فتویٰ تم لکھ رہے ہو،
تصنیف تعلیف تم کر رہے ہو، واعظ تم کر رہے ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام تم سے انجام پا رہا ہے، مخلوق تمہاری طرف رجوع کرتی ہے، تم ان کو مسئلے بتاتے ہو اور اس کی وجہ سے وہ دین پر عمل کرتے ہیں، تو سارا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہ بھائی فلاں کام کر لیا تو اس پر اتنی فضیلت ہے، فلاں کام کر لیا تو اتنی فضیلت ہے، فلاں کام کر لیا تو اتنی فضیلت ہے، اس چھوٹے چھوٹے کام سے کیا، تم تو بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ تو اب اگر ایک چھوٹا سا کام کر لیا تو اس سے نہ کر لیا تو کیا اور نہ کر لیا تو کیا۔ تو اس واسطے شیطان ان کا راستہ اس طرح مارتا ہے۔ اب اس میں یہ بہت پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اول تو اپنے جو کام انجام انسان دے رہا ہے اس کو بڑا سمجھا کہ میں تو بڑا کام کر رہا ہوں، اپنے عمل کے اوپر نگاہ ہوئی، اپنے عمل کو بڑا سمجھا اور اس کی وجہ سے جو نیک عمل ہیں فضائل کے ان کی ایک طرح سے تحقیر کی کہ یہ میرے لائق نہیں ہے، میں تو اپنے لائق کام انجام دے رہا ہوں۔ تو اللہ بچائے، اس میں جو اعمال انسان کر رہا ہے اس کی عظمت اور اس کی بڑائی دل میں آ گئی، عجب پیدا ہوا، اس سے خود پسندی پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو فضائل اعمال ہیں، نوافل کے کام ہیں یا مستحبات ہیں، ان کی تحقیر دل میں آ گئی، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ زیادہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے عام طور سے ان لوگوں کو جو کسی دین کے تبلیغ میں، تعلیم میں یا لوگوں کو نفع پہنچانے کے کاموں میں مشغول ہیں کہ میاں تم تو بڑے عالم ہو اور ایک مرتبہ اگر نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے تو کیا ہوا، اور تم نے اگر اذان کا جواب نہ دیا تو کیا ہوا، اور تم نے اگر فلاں سنت پر عمل نہ کیا جو واجب نہیں ہے تو کیا ہوا۔ تو ان اعمال کی تحقیر دل میں پیدا کر کے جو عمل کر رہے ہیں اس کی بڑائی دل میں پیدا کر، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ وہ اس طرح دھوکہ دے کر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے کام کر رہے ہو، چاہے دیکھنے میں کتنے بڑے نظر آتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کوئی ہر کام باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے عظمت و جلال کے حق کے پاسنگ بھی نہیں پہنچتا۔ تم نے بہت ساری تقریریں کر لی ہوں، واعظ کر لیے ہوں، علم کی تعلیم دے دی ہو، فتوے لکھ لیے ہوں یا بڑی بڑی تصنیفیں کر لی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی پرکاہ کے برابر بھی وقعت حیثیت نہیں۔ کتنی بڑی عبادت کر لو، باری تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی، کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر پائے، جب حضور یہ فرما رہے ہیں جن کے پاؤں پر رات کے وقت میں کھڑے کھڑے ورم آ رہا ہے، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، تو کون ہے جو یہ کہے کہ بھائی مجھ سے بڑے بڑے کام انجام پا گئے۔ لیکن شیطان یہ باتیں دل میں ڈالتا ہے، اس طرح ڈالتا ہے کہ زبان سے تو نہیں کہتا، زبان سے تو یہ کہتا رہتا ہے بھائی میں تو ایسا ہی ہوں ایسا ہی ہوں، لیکن دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو باقی فضائل اعمال ہیں ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک صاحب تھے اور وہ عالم تھے، تو بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے اذان شروع ہو گئی، تو میں نے درخواست کی کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے دیں، بات کو تھوڑی دیر روک کر، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ کوئی بات ضروری کرنی ہو، جاری رکھنی ضروری ہو،
اذان کا جواب دے دیں. تو ان صاحب نے جواب یہ دیا کہ جی ہاں معلوم ہے ہمیں مسئلہ، یہ اذان کا جواب دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. تو یہ جواب دیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر انقباض ہوا کہ بھائی فرض واجب نہیں، مستحب یا سنت سمجھ لو، مستحب سمجھ لو، لیکن کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان اس فضیلت کو حاصل کرنے کا ایک موقع موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ الی آخرہ، تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے قیامت کے دن. اتنی بڑی عظیم فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن گیا انسان اس ایک ذرا سی دعا پڑھ لینے سے. اس کو اس طرح معمولی قرار دے کر چھوڑنا کہ بھئی معلوم ہے یہ فرض نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، اس کو کہہ کر چھوڑ دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اور محرومی تو خیر ہے ہی کہ اس فضیلت سے محرومی ہوئی، لیکن اس کی ناقدری اور تحقیر کا انداز، اللہ بچائے، تحقیر کا انداز اگر اختیار ہو جائے تو اللہ بچائے سنت کی تحقیر تو اللہ بچائے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے بعض اوقات. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی نے عجیب مثالیں قائم فرمائی تھیں ان کی حیات، ان کی زندگیوں میں، جن حضرات کی ساری عمر گزری ان کاموں میں، دین کے ان کاموں میں جو واقعتاً بڑے بڑے کلانے کے مستحق ہیں. جہاد کیا اللہ کے راستے میں، جانیں قربان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ سے دین حاصل کیا اور ساری دنیا کو پہنچایا اور پھیلایا. یہ سارے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کہیں پتہ لگ گیا کہ فلاں کام کے اندر یہ فضیلت ہے تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دی ان کے حق میں کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ ابن عمر بڑے اچھے آدمی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی. جہاد کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی سے علم حاصل فرمایا، پھر ساری زندگی پڑھانے میں اور علم دین کو دوسروں تک پہنچانے میں صرف کی. ان کے سامنے کسی صحابی نے ایک حدیث سنا دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے. قیراط یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا سونے چاندی کو تولنے کا. آج بھی لوگ قیراط کہتے ہیں، پتہ نہیں وہی ہے قیراط یا کوئی اور ہے جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا قیراط. تو قیراط فرمایا کہ ایک قیراط اجر ملتا ہے. ویسے ایک قیراط جو اجر کا ذکر ہے تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک قیراط جو ہے جنت میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا. تو ایک قیراط اس کو اجر ملے گا. اور اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے ساتھ اس کے ساتھ چلے، جنازے کے ساتھ، تو ایک قیراط اور جا کر اس کے دفن میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل ہو جائے تو ایک قیراط اور. حدیث میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرمائی کسی مسلمان کے جنازے میں چلنے کی، نماز جنازہ پڑھنے کی اور تدفین میں شریک ہونے کی. حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے جب یہ حدیث آئی، انہوں نے نہیں سنی تھی پہلے، تو انتہائی حسرت سے کہا کہ افسوس کہ ہمیں یہ حدیث پہلے معلوم نہیں تھی، ہم نے نہ جانے کتنے قیراط ضائع کر دیے.
हालांकि नमाज जनाजे में पहले भी शरीक होते रहे होंगे, लेकिन उतना एहतमाम नहीं किया होगा कि बहुत ज्यादा एहतमाम करें। तो जब ये हदीस सुनी तो कहा अफसोस है कि लक़द फर्रतना फी क़रारीता कसीरा, बहुत सारे क़रारीता कसीरा, हमने बहुत सारे क़िरात जो है वो ज़ाया कर दिए। अगर ये हदीस पहले मालूम होती तो वो क़िरात हम अपने अजर में इजाफा करते उससे। तो जो शख्स दिन रात दीन ही के काम में मसरूफ है, सुबह शाम और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि दीन की तालीम दे रहा है, लोगों को तबलीग कर रहा है, दावत कर रहा है, दावत दे रहा है, उसको भी ये छोटी छोटी जो देखने में छोटी बात मालूम हो रही है, छोटी नेकियां, उसके दिल में भी इतनी कद्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नेकी का जो अजर है मैं उससे महरूम रह जाऊं। सहाबे किराम का मामला है कि किसी भी जो फजीलत की बात मालूम हो गई उसको उस पर अमल करने का दाहिया और जज्बा कि किसी तरह मैं ये शहादत हासिल कर लूं, ये हजरात सहाबे किराम का ये तरीका था। तो कोई भी कितने बड़े काम में लगे हुए हो, लेकिन जो फज़ाइल अमाल हैं, जो अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी फजीलतें बयान फरमाई हैं, वो उनके ऊपर अमल करने का जज्बा हर मुसलमान में होना चाहिए, हर मोमिन में होना चाहिए, और खास तौर से जिनको अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत अता फरमाई है उनके अंदर होना चाहिए कि वो उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े दर्जे के फुक़हा में से भी हैं, बड़े दर्जे के मुहद्दिस भी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कोई हदीस कभी पढ़ी या सुनी, जिंदगी में कभी ना कभी उस पर अमल जरूर किया। यानी माना यह है कि जो नवाफिल मुस्तहब्बात की जो हदीस आती है, फला काम में ये फजीलत, फला दुआ पढ़ो तो ये फजीलत, फला आयत पढ़ो तो ये फजीलत, फला काम करो तो ये फजीलत, वो जो फजाइल की हदीसें आती हैं, फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई हदीस पढ़ी तो कभी ना कभी उसके ऊपर जरूर अमल किया, छोड़ा नहीं उसको। इसलिए कि पढ़ने का हासिल क्या है, यही है कि जब एक चीज की फजीलत मालूम हुई है तो आदमी उसको इख्तियार करे, उसके अजर व सवाब से फायदा उठाए। तो ये आम तौर से मुझ जैसे जो नीम मुल्ला होते हैं, नीम मौलवी, उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई हम तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो तस्नीफ कर रहे हैं, हम तो फतवा कर रहे हैं, फतवा लिख रहे हैं, लिहाजा ये फज़ाइल आमाल अगर हासिल ना हुए तो क्या है, इतने बड़े बड़े अमाल तो हैं हमारे। हालांकि अगर उन बड़े बड़े अमाल को बड़ा बड़ा अमल समझा तो फिर वो बड़े अमल कोई हकीकत नहीं रखते, बड़े काम के बराबर वक़्त नहीं अल्लाह ताला के यहाँ उस अमल की जिसके बारे में बंदा ये कहे कि मैंने अल्लाह मियां बड़ा अमल कर लिया, जिसके बारे में ये उसको गुमान हो, तो अल्लाह बचाए वो सारा ज़ाय होने का अंदेशा। इसलिए फ़ज़ाइल अमाल, जो हदीस पढ़े आदमी या जिस किसी अमल की फजीलत मालूम हो, चाहे वो फर्ज ना हो, वाजिब ना हो, लेकिन उसकी शहादत को हासिल करने की कोशिश करे, और अगर नहीं कर सकता तो कम से कम हसरत तो करे कि भाई मुझसे ये हो नहीं पाया। वो हसरत भी बालौकात अल्लाह तबारक व तआला उसके फजल से करम फरमा देते हैं, हसरत की बदौलत भी इंसान बालौकात नजात पा जाता है। मैंने शायद पहले सुनाया था आपको अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रात के बेशतर हिस्से में खड़े हुए ताज्जुद पढ़ते रहा करते थे। सारे दिन मसरूफ हैं, मुहद्दिस हैं, फकीह हैं और सूफी हैं, तो उनका सारा दिन भी अल्लाह ताला के दीन की खिदमत में ही सर्व होता था, लेकिन रात को खड़े हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। और बाद देखने वालों का बयान यह है कि रात को जब खड़े होते थे तहज्जुद में तो इस तरह मालूम होता था जैसे लकड़ी खड़ी है, कोई हरकत नहीं होती थी। उनके इंतकाल के बाद किसी शख्स ने ख्वाब में देखा और पूछा कि हज़रत क्या मामला हुआ आपके साथ, अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो ख्वाब में जवाब में कहा
کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑی نعمت ہے، اس نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا میرے ساتھ اور بڑے درجے عطا فرمائے، لیکن مجھے میرے برابر میں، گھر کے برابر میں ایک لوہار رہا کرتا تھا، عام سا لوہار تھا، لوہا پیٹا کرتا تھا سارے دن۔ تو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو عطا فرمایا وہ مجھے نہیں مل سکا۔ جس نے خواب دیکھا تھا وہ بیچارہ حیران رہ گیا، تو گھر جا کے پوچھا کہ لوہار سے کہ گھر گیا، لوہار کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی یہ لوہار جو آپ کا جو شوہر تھا یہ کیا خاص عمل کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ تو بیوی نے کہا جی کوئی خاص عمل تو مجھے یاد نہیں، البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ سارا دن اپنا لوہا پیٹتا رہتا تھا، لوہا پیٹتا رہتا تھا، لیکن جب اذان کی آواز آ جاتی تھی تو بس پھر اگر ہتھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہے تو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ اٹھا کر لوہے پر مار دے، پیچھے پھینک دیتا تھا اور پیچھے پھینک کر نماز کے لیے چل پڑتا تھا۔ ایک تو یہ کرتا تھا، بھائی کوئی نفلی عمل، کوئی نوافل وغیرہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ نوافل تو پڑھتا نہیں تھا، البتہ کبھی کبھی مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو یہ میرے برابر میں ایک بزرگ رہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، یہ میں دیکھتا ہوں کہ رات کو یہ لکڑی کی طرح کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے معاش کی فکر سے فارغ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، اس کی وجہ سے ان کو معیشت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو رات بھر یہ اپنا عبادت کرتے ہیں، اگر میں بھی معیشت سے، مجھے روزگار سے اپنی فرصت ملتی تو میں بھی رات کو کچھ اللہ کی عبادت کر لیا کرتا، یہ حسرت کرتا تھا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ در حقیقت جو درجہ ملا اس کو، وہ ایک تو اس کا وہ عمل کہ نماز با جماعت کا اتنا اہتمام، اذان سنتے ہی روانہ ہو جانا، اور دوسرے یہ حسرت، اس کو مولانا رومی نے فرمایا حسرت نایاب، جو کام آدمی، جو نیکی آدمی کر نہیں سکا نوافل میں، فضائل میں، اس کی کم از کم حسرت تو ہو کہ اللہ میں محروم ہوں، اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ کام میں نہیں کر پایا، اس کی حسرت ہو، تو بعض اوقات وہ حسرت بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیڑا اس کا پار کر دیتی ہے، اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتی ہے۔ تو کم از کم حسرت تو ہو، یہ دیدہ دلیری کہ جی پتا ہے ہمیں یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یا یہ دیدہ دلیری کی بات، اور یہ ان کو اس نیکی کو، مستحبات کو اور فضائل کو معمولی چیز سمجھ لینا، یہ بڑی خطرناک بات۔ بھائی کر لو، کوشش کرو، اہتمام کرو، آخر اللہ کے بندے کرتے ہی ہیں تو تم بھی کرو، لیکن اگر بالفرض نہ ہو سکے تو کم از کم حسرت تو کرو کہ نہیں ہو سکا مجھ سے، یا اللہ۔ اور یہ بات کے ساتھ ہم تو دوسرے بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہیں، تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی مشغول ہوگا دین کے کام میں؟ ساری زندگی کا لمحہ لمحہ دین کے عظیم کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے اذا فرغت فانصب، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ دوسرے کاموں سے تو ہماری عبادت میں کھڑے ہو کر تھکو، اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے جسم کو تھکاؤ، کہے میں تھکاؤ، ہماری عبادت میں تھکاؤ۔ کب تھکاؤ؟ جب فارغ ہو جاؤ۔ فارغ کس چیز سے؟ کوئی تجارت چل رہی تھی، روپیہ بنا رہے تھے، یا کوئی صنعت چل رہی تھی، اس میں مشغول تھے، سارا دن جو مصروفیت ہے وہ سب دین کے کام کی ہے، یا جہاد ہے، یا تعلیم ہے، یا تبلیغ ہے، اسی کام میں مصروف تھے، ساری زندگی اسی میں گزری اور سارے اوقات اسی میں لگے ہوئے۔ تو فارغ ہونے کا کیا مطلب کہ جب جہاد سے فارغ ہو جاؤ، جب تعلیم سے فارغ ہو جاؤ، جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ تو ہمارے راستے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو، اس میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ تو وہ جو تھکانے کا حکم ہو رہا ہے
تو یہ در حقیقت نفلی عبادتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ سے زیادہ کون بڑا کام کرے گا؟ لہذا ان نفلی عبادتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس سے خطرہ ہے، بعض اوقات ایمان تک کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور سارا دن اسی دین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، کوئی حدیث ہی کا کام کر رہے ہوں گے، تو لکڑی کا کلک کا قلم ہوتا تھا، اس کو دوات میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے۔ ڈبویا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس قلم کے اوپر، وہ روشنائی پینے لگی۔ انہوں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پینے دیا اور انتظار کیا، لکھنے میں وقفہ کیا کہ جب یہ پی چکے گی تو پھر میں لکھوں گا۔ ہو گئی بات۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ کچھ دماغ میں تو یہ بات تھی کہ یہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے ہیں حدیثیں پڑھنے کی، لکھنے کی، تعلیم کی، تبلیغ کی، اس کے اوپر شاید کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دے۔ پہنچے تو عجیب معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں تمہارے اعمال میں ایک عمل بڑا پسند آیا، وہ یہ کہ تم اس طرح لکھ رہے تھے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اور مکھی آ گئی، تم نے ان کے لیے قلم کو روک دیا، تو یہ میری مخلوق کے اوپر جو تم نے رحم کیا، یہ خالص میری اخلاص کے ساتھ میری ذات کے لیے کیا، تو آج ہم تمہیں اس عمل کی بدولت بخش دیتے ہیں۔ تو میاں کچھ پتہ نہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی، فقیہ بھی، صوفی بھی، خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ فرمایا جواب میں کہ ذہبت العبارات و طاحت الاشارات، کہ ساری زندگی جو عبارتیں لکھتے بولتے رہے، وہاں جا کے دیکھا تو غائب ہو گئی سب۔ و طاحت الاشارات، اور یہ جو ہم نکتے اور لطیفے نکتے بیان کرتے رہتے تھے تصوف کے اور طریقت کے، خدا نے کہاں کے، تو وہ سب برباد ہو گئے، یعنی وہ پیچھے چلے گئے۔ وَلَمْ يَنْفَعْنَا إِلَّا رُقَيْعَاتٌ رَكَعْنَاهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فائدہ پہنچایا تو چند ان رکعتوں میں پہنچایا جو رات کی تاریکی میں ہم اللہ کے لیے پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ فرمایا جواب میں۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ انسان کا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور کس عمل کے چھوڑنے سے انسان محروم رہ جائے۔ اس واسطے خاص طور سے وہ لوگ جو دین کے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان فضائل اعمال کا اہتمام کریں، اور اگر کسی عمل کی توفیق نہیں ہو رہی تو کم از کم حسرت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ یا اللہ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن دل چاہتا ہے کہ کریں لیکن ہو نہیں پا رہا، اپنی کم ہمتی سے نہیں ہو رہا، اپنی مصروفیت سے نہیں ہو رہا، کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اے اللہ اس پر حسرت ہے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامہ صلی اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو تہجد کو اٹھنے کی اور پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اول تو تہجد میں فرمایا کہ جن کو آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم عشاء کے فرضوں کے بعد وہ کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ اگر آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو تہجد عشاء کے فرض کے بعد
वितर से पहले कुछ रकतें, 4 रकतें, 6 रकतें, 8 रकतें तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया करें। तो कम से कम इतना तो कर लें। और फरमाया कि दूसरा काम यह करें कि रात को अगर किसी वक्त आंख खुले, अक्सर खुल जाती है लोगों की आंख खुले, तो बिस्तर से थोड़ी देर के लिए उठ के बैठ जाए और दुआ कर ले बैठ के, या अल्लाह, ये आपके बारगाह में हाजिरी का वक्त है, अल्लाह के नेक बंदे इस वक्त आपके बारगाह में हाजिर होकर इबादत कर रहे हैं, मैं इस नेमत से महरूम हूं अपनी कमजोरी की वजह से, या अल्लाह मुझे भी कभी तौफीक अता फरमा दी, और ये दुआ करके बस हो जाए। अगर सवाल है ये फिर हो जाओ, तो कम से कम इतना कर लो, अपनी हसरत का इजहार कर दो, अपनी तमन्ना का इजहार कर दो, अल्लाह ताला से मांग लो कि अल्लाह तौफीक अता फरमा दीजिए। तो हजरत फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह रात की नेमतों से महरूम नहीं रहोगे अगर इतना भी कर लिया। तो अव्वल तो आदमी फजाइल को हासिल करने की कोशिश करे, अगर ना हो किसी वजह से तो कम हसरत करे, अल्लाह ताला से मांगे, या अल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो रहा, अपनी रहमत से मुझसे करा दीजिए। क्या पता अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से तौफीक अता फरमाए। तो एक दूसरा पहलू ये था कि नेकी के काम को हकीर न जानो। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेकी के काम में बड़ी बरकतें रखी हैं, अनवार रखे हैं, उनको हकीर समझकर न छोड़ो। इसका दूसरा पहलू यानी इसका बरअक्स है, जो मैंने अपने वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू से सुना, और मेरे वालिद माजिद जहां तक मुझे याद है वो हदीस ही के तौर पर बयान फरमाया करते थे, अगरचे मेरी नजर से वो हदीस अभी तक गुजरी नहीं, लेकिन बहरहाल हज़रत वाले साहब उसको हदीस के तौर पर बयान फरमाते थे और बात अपनी जगह सही है। वो भी बड़ी अहम है कि ये पहलू तो यहां पर यह बयान फरमाया गया कि किसी नेकी को मामूली समझकर छोड़ो नहीं, और दूसरा इसका पहलू यह है कि कोई गुनाह मामूली समझकर करो नहीं, कोई गुनाह मामूली समझकर मत करो। यह भी एक शैतान का बहुत बड़ा धोखा होता है कि कोई गुनाह करने का ख्याल आया और दिल में शैतान ये बहकाता है कि मियां ये तो छोटी मामूली सी बात है, ये गुनाह जो है ये कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा गुनाह नहीं है, थोड़ा सा है, तो कहां तक बचोगे सारे गुनाहों से? 100% गुनाहों से बचना तो बड़ा मुश्किल है। तो कभी ना कभी तो गुनाह में मुब्तला हो ही जाता है आदमी, तो चलो ये कर गुजरो, ये भी कर गुजरो, मामूली सा गुनाह है। ये शैतान बहकाता है और गुनाह की बुराई को दिल में कम कर देता है और इस तरह इंसान को गुनाह में मुब्तला कर देता है। तो फरमाया कि कोई गुनाह मामूली समझकर न करो। आजकल लोग बहुत कसरत से ये पूछते रहते हैं, जब कहा जाता है कि फलां काम गुनाह है या नाजायज है, तो बहुत कसरत से ये तहकीक करते हैं लोग, ये कबीरा गुनाह है कि सगीरा गुनाह है, यानी बड़ा गुनाह है या छोटा गुनाह है। और बग़ैर मतलब यही होता है पूछने का कि अगर कबीरा हो तो जरा एहतमाम से बचे, सगीरा हो तो कर गुजरे। तो यह तहकीक बहुत कसरत से लोग करते रहते हैं कि सगीरा है या कबीरा है, और वो अंदर बात यही होती है कि सगीरा अगर है तो उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं, कर लिया कभी तो कोई बात नहीं। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये भी बड़ी खतरनाक बात है। हमारे हजरत वाला हजरत हकीमुल उम्मत क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू फरमाते हैं कि सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह में वही फर्क है जो छोटी चिंगारी और बड़े शोले में होता है। एक छोटा सा अंगारा है और एक बड़ा अंगारा है अंगारे दोनों,
لیکن کیا اگر چھوٹا انگارہ ہے تو کیا اس سے نہیں بچو گے؟ یا اس کو اٹھا کر اپنے کپڑوں میں رکھ دو گے، یا اپنی پوٹلی میں رکھ لو گے، یا اپنی الماری میں رکھ دو گے کہ وہ چھوٹی سی چنگاری ہے، چلو کوئی بات نہیں؟ اگر رکھ دیا تو وہی چنگاری بڑھ کر شعلہ بن جائے گی اور تمہارے الماری کو، تمہارے کپڑوں کو، تمہاری ذات کو، تمہارے وجود کو بھسم کر دے گی۔ تو صغیرہ کبیرہ جو ہے دونوں گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت، لہذا یہ نہیں ہے کہ کبیرہ ہے تو بچے اور صغیرہ ہے تو نہ بچیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صغیرہ گناہ کرے تہاوناً، یعنی اس کو معمولی سمجھ کر، چلو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کر گزرو، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ دو صورتوں میں کبیرہ بن جاتا ہے، ایک جبکہ انسان اس کو معمولی سمجھ کر اور یہ سوچ کر کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور کر گزرے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور دوسرے اگر مسلسل ارتکاب کرتا رہے صغیرہ گناہ کا، اصرار کرے اس پر، تو بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر صغیرہ ہو بھی تو بھائی چھوٹی چنگاری ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو معمولی سمجھ کر کرو نہیں۔ کیوں نہ کرو؟ ایک تو یہ کہ فی نفسی معصیت ہے، گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیطان بہکارا ہے کہ معمولی سی بات ہے کر گزرو، وہ معمولی نہیں رہتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کو اس گناہ پر جرأت ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حجاب تھا وہ اٹھا دیا اور جرأت کر لی گناہ کی، تو پھر گناہ پر مزید جرأت پیدا ہوتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ یاد رکھو کہ نیکی جو ہے وہ ایک نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور معصیت جب گناہ جو ہے وہ ایک ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ جب عمل کرو گے تو اندھیرا دل میں پیدا ہوگا لازماً، اور جب وہ اندھیرا پیدا ہوگا تو اس اندھیرا، وہ پتہ نہیں اندھیرا اور کیا کرا لے تم سے، کچھ بھروسہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، لگتے لگتے بعض اوقات وہ پورے قلب کو گھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ قلب پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے دل سے اچھائی برائی کا تصور ہی مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ گناہ جو ہے چاہے دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہو لیکن وہ ظلمت تو پیدا کرے گا تمہارے دل میں، اندھیرا پیدا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اندھیرا پیدا ہونے سے کیا ہوگا کہ نیکیوں سے محرومی ہوگی اور گناہوں کی طرف رغبت ہوگی۔ یہ تو ہم لوگوں کا حال اصل میں یہ ہو گیا، ہم لوگ ہو گئے بے حس۔ اس واسطے بے حس ہونے کی وجہ سے نہ گناہ کی ظلمت کا احساس ہو، نہ نیکی کے نور کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرمائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق سلیم عطا فرماتے ہیں تو ان کو گناہ کا دھبا اور اس کی ظلمت پتہ نہیں کب تک محسوس ہوتی ہے۔ حضرت میں شاید پہلے سنایا تھا حضرت مولانا حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت میں ایسا کھانا کھا لیا کہ جو مشکوک نوعیت کا تھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آمدنی مشکوک ہے کسی آدمی کی، وہ کھانا کھا لیا یہ سمجھ کر کہ یہ عام مسلمان آدمی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، لیکن بعد میں پتا لگا کہ وہ تھا آمدنی اس کی کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ کھا لیا تو فرماتے تھے کہ 40 دن تک
مجھے اپنے قلب میں ظلمت محسوس ہوتی رہی اس ایک لقمے کی. کیا ظلمت محسوس ہوتی رہی؟ فرمایا کہ اس زمانے میں دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے تھے، دائرے پیدا ہوتے تھے کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں. یہ کون ہے؟ میاں جی محمد صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، جن کی ساری زندگی عبادت میں، زہد میں، تقوی میں گزری. لقمہ کھا لیا، مشکوک لقمہ، تو اس سے فرماتے تھے کہ 40 دن تک ظلمت یہ محسوس ہوتی رہی کہ گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے رہے دل میں، یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں. آج جو ہم لوگوں کے دلوں میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں لوگ، سب شکوہ کرتے ہوئے کیا کریں، مجبور ہے، اتنا مجبوری ہو جاتی ہے، ایسے اتنا نفس مجبور کرتا ہے، اتنا طاقت سے مجبور کرتا ہے کہ گناہ پر کرا ہی لیتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ قلب میں ظلمت ہے. اگر وہ ظلمت نور سے بدل جائے، نور ایمانی سے بدل جائے، تو مجال ہے شیطان کی یا نفس کی کہ وہ گناہ پر آمادہ کر دے، نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہمارا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی حلال ہونے کی فکر، اس کے پاک ہونے کی فکر. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. بزرگوں نے فرمایا کہ حلال چیزوں کھانے کے ساتھ عمل صالح کا جو ذکر فرمایا قرآن کریم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی حلال چیزیں کھائے گا، حلال کھانے کا اہتمام کرے گا، تو دل میں نیکیوں کے جذبے پیدا ہوں گے، عمل صالح کے جذبے پیدا ہوں گے. اور اگر حرام جا رہا ہے پیٹ میں تو اس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے. تو ہماری تو حص نہیں رہی، ورنہ جو بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حص عطا فرماتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں وہ ظلمت جو گناہوں سے پیدا ہوتی ہے. تو چاہے دیکھنے میں چھوٹا گناہ ہو، لیکن اس چھوٹے گناہ کی بے برکتی اور اس کی ظلمت بعض اوقات اس کی نحوست دوسرے گناہ پر آمادہ کر دیتی، دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتی. آج ایک کیا کل دوسرا کر لیا. اسی میں ایک بڑا زبردست دھوکہ جو لگتا ہے، وہ بعض اوقات نفس یوں دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی بہت دل چاہ رہا ہے اس گناہ کے کرنے کا، بہت دل چاہ رہا ہے، شدید تقاضا ہو رہا ہے، تو چلو یار ایک مرتبہ کر لو یہ گناہ، اور کر کے پھر توبہ کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کر لینا، اور توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا. دوسری طرف ایک مرتبہ گناہ کرنے کا، جو گناہ کر کے طبیعت میں جو ایک پیاس ہے وہ مٹ جائے گی، اور حسرت نہیں رہے گی کہ بھائی ہم نہیں کر پائے تھے، لہذا کر لو. یہ ایک بہت بڑا زبردست دھوکہ ہے جو اکثر و بیشتر اچھے اچھوں کو لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اچھے اچھوں کو لگ جاتا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عقیب المقدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ تریاق کے بھروسے پر زہر کھانا. ایک تریاق ہے، وہ رکھا ہوا ہے اور بڑا زبردست کہ بڑے سے بڑے زہر کا اثر ختم کر دے، لیکن کیا کوئی آدمی ایسا کرے گا کہ بھائی میرے پاس تریاق تو رکھا ہوا ہے، لاؤ کھا لو زہر، پھر تریاق کھا لیں گے؟ کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ڈرتا ہے جو بھی پتہ نہیں اتنے تریاق کھاؤں گا، اتنے اگر زہر اثر کر گیا تو موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، نہیں کھاتا. کیا بھروسہ کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کا وقت ملے کہ نہ ملے. تو زہر کھانا تریاق کے بھروسے پر، حضرت فرماتے ہیں جس طرح بیوقوفی ہے، ایسے ہی توبہ کی کے بھروسے پر گناہ کر لینا یہ بھی ایسی بیوقوفی ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سنایا کرتے تھے ایک واقعہ، بڑے اور بار بار مختلف محفلوں میں سنایا
اور اسی سیاق میں سنایا کرتے تھے. وہ خود ہمارے گھر میں واقعہ پیش آیا. دیوبند کی بات ہے. دیوبند میں جس گھر میں رہتے تھے تو وہاں سانپ بچھو نکلتے رہتے تھے گھر میں. تو میری والدہ, اس زمانے میں بجلی نہیں تھی, لالٹینیں جلا کرتی تھی, تو میری والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالی وہ ایک مرتبہ گھر میں تھی. حضرت والد صاحب کچھ مطالعہ فرما رہے تھے, تو ان کو کسی ایسے کمرے میں جانا تھا کہ جہاں